أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم. عزیزان کرام، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ایک ہم جماعت ہیں انور سلیم، اچھے شاعر ہیں، حکومت کے اہم کارندے ہیں. ان کا ایک قطعہ سناتا ہوں. کہتے ہیں کتنا اچھا کام کیا ہے، ان کا دامن تھام لیا ہے. کتنا اچھا کام کیا ہے، ان کا دامن تھام لیا ہے. تم بھی کرو یہ ذکر نبی ہے، تم بھی کرو کہ ذکر نبی نے مجھ کو بہت آرام دیا ہے. عزیزان گرامی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق طیبہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق سراپائے قرآن مجید تھا. ایک تو قرآن مجید ہے جو ہمارے سامنے کتابی شکل میں ہے، اور ایک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کرامی ہے جو چلتا پھرتا قرآن مجید ہے. آپ کا ایک ایک قول قرآن کی تشریح تھا، آپ کا ایک ایک عمل قرآن کی تمثیل تھا، آپ کی ایک ایک پسند ایک ایک ناپسند قرآن مجید کی روح تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی سراپائے قرآن. مجھے یاد ہے کہ اپنے شورش کاشمی مرحوم نے بہت خوبصورت جملہ کہا. کہنے لگے قرآن مجید تو تمہاری الماریوں میں رکھا ہوا ہے، اور ایک قرآن وہ تھا جو بدر میں، احد میں، غزوہ احزاب میں، تبوک میں، حنین میں، فتح مکہ میں جلوہ فروز ہوا. یہ قرآن کی عملی شکل تھی، یہ قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھا. عزیزان گرامی ذرا غور فرمائیں. ایک پرائمری اسکول کا بچہ اپنے استاد سے متاثر ہوتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، میرا استاد بہت اچھا ہے. ایک میٹرک کا بچہ اپنے استاد سے متاثر ہوتا ہے، کہتا ہے میرا استاد بہت اچھا ہے. یہ اس سے اونچے درجے کی بات ہے. ایک BA میں پڑھنے والا بچہ کہتا ہے کہ میرا استاد بہت قابل ہے، بہت اچھے اخلاق کا مالک ہے. یہ اس سے اونچی بات ہے. ایک MA کا PhD کا اسکالر طالب علم وہ کہتا ہے کہ میرا استاد جو ہے بہت قابل ہے، بہت اخلاق طیبہ کا مالک ہے. یہ اس سے بلند بات.
اور پھر ایک یونیورسٹی ہے، تعلیمی ادارہ ہے، وہ کسی پروفیسر کو بہت بڑا اعزاز دے دیتی، بہت قابل پروفیسر، بہت اعلیٰ اخلاق کا مالک، یہ اس سے بڑی بات دنیا کی بہت ساری یونیورسٹیاں مل کے کسی کو اعزاز دے دیتی ہیں کہ بہت قابل پروفیسر ہے، یہ اس سے بڑا اعزاز۔ اور دوستوں، اگر کسی کے بارے میں اللہ یہ کہہ دے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، تو اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک ذات عظیم جس سے زیادہ کوئی عظیم نہیں ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ان کے عظیم قرار دے رہے ہیں، اس سے بڑا اعزاز نہیں ہوتا، تصور میں نہیں رہتا۔ یہ ملک عظیم کیا تھا، یہ حضور کی زندگی کیا تھی، اور اس میں سے ہمیں کس چیز کو سب سے زیادہ آگے بڑھ کے لپک کے اپنانا ہے، اس کو ذرا دھیان سے سنیں۔ عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت ہی فکر مند انسان تھے، ایک فکر میں، ایک غم میں مبتلا تھے، اور وہ فکر اس قدر زیادہ تھا، اللہ تعالیٰ مجھے بار بار تسلی، تشفی اور طمانینت کی طرف راغب فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے زیادہ پریشان نہیں ہونا۔ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اے ہمارے نبی، ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا تھا کہ آپ غم میں اور مشقت میں مبتلا ہو جائیں۔ لیکن فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، اگر لوگوں نے آپ کے اس مشن کو قبول نہ کیا، اس پہ ایمان نہ لائے، تو یوں لگتا ہے کہ آپ گل گل کے مر جائیں گے، اپنی جان بھلا دیں گے۔ عزیزان گرامی، ہمیں سوچنا ہوگا کہ وہ کون سا فکر تھا، وہ کون سا غم تھا، کیا گھنٹوں کملی کی بکر مار کے بیٹھے رہتے اور سوچتے رہتے، اور اللہ پاک کی اس کیفیت پہ اس قدر پیار آتا کہ فرماتے یا ایھا المزمل، اے ہمارے غم میں کملی اوڑھ کے بیٹھنے والے، گھنٹوں چادر اوڑھ کے بیٹھے رہتے اور کچھ سوچتے رہتے، اور اللہ کو آپ کی اس کیفیت پہ پیار آتا اور یوں ندا کی یا ایھا المدثر، اے ہمارے غم میں کھلنے والے اور ہماری فکر میں گھنٹوں چادر میں لپٹ کے بیٹھنے والے، فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکبر۔ عزیزان گرامی، سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کون سا فکر تھا، وہ کون سا غم تھا جو آپ کو بھلائے جا رہا تھا، کہ صحابہ یوں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ تو وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے، اور آپ فرماتے ہیں شیبتنی ہود واخواتها، مجھے سورہ ہود میں اور سورہ ہود جیسی اور
صورتوں میں وقت سے پہلے پتہ لگی یہ پورا حکم ہے آخر وہ کیا چیز ہے، وہ کیا پیغام ہے جس نے وجود کو اس قدر فکر میں مبتلا کر دیا کہ وقت سے پہلے پورے ہوئے آج کی اس مختصر تقریر میں آپ کو صرف ایک دعوت دوں گا اور دھیان سے سن لیں۔ بھائی پانی پلانے والے صاحب بیٹھ گئے، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، بیٹھ جاؤ فوراً بیٹھو اور یہ آواز نہیں آنی چاہیے، فوراً بیٹھ جائے اور یہ وقت پانی پانی یہ ابھی بند کر دیں تھوڑی دیر کے۔ ادھیکار گرامی میں آج آپ کو صرف ایک دعوت دینا چاہوں، اس پہ دھیان دیں۔ وہ دعوت یہ ہے کہ جس غم میں آج جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا ہے، اس غم کو اپنا غم بنائیں۔ جس فکر میں آپ مبتلا ہیں اس فکر کو، اس چنتا کو، اس پریشانی کو اپنی پریشانی بنا لیں۔ جو آپ کی زندگی کا مقصد تھا اس مقصد زندگی کو اپنی زندگی کا مقصد ٹھہرا لیں۔ جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن تھا جس کے لیے آپ نے ہر قسم کی قربانیاں دے ڈالی، طائف کے بازار میں جا کے لہو نہان ہوئے، کبھی احد میں جا کے اللہ آپ کو وہاں جانا نصیب کرے، آپ اس پہاڑ پہ جائیں اور اس پہاڑ کے اس غار میں اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں جانے کی جہاں آپ لہو نہان ہو کے چہرے پہ آپ کے وہ خود کی کڑیاں پھنس گئی، دانت شہید ہو گئے، اس غار میں آپ نے بنا لی، صحابہ نے وہاں آپ کو چھپایا۔ یہ آخر کیا مشن تھا، یہ کیا مقصد تھا جس میں اتنی قربانیاں دے دی؟ اپنے چچا حمزہ شہید ہو گئے، اپنی بیٹی زینب شہید ہو گئی، یہ کس کام کے لیے؟ دوستو اس کام کو، اس مقصد کو، اس مشن کو، اس غم کو، اس فکر کو اگر آپ نے اپنا لیا تو آپ کا نامدار آپ کو اپنا لیں گے، آپ پھر ان کے ہو جائیں گے کہ یہ میرا آدمی۔ اگر آپ نے ان کی زندگی کے اس مقصد کو اختیار کر لیا تو ہزاروں خامیوں کے باوجود آپ آقا کے غلام ہیں، آقا کی کیمپ کے سپاہی ہیں، آپ ان کے ایک جندی ہیں، ان کے ایک کو ورکر ہیں۔ اور اگر آپ نے سارے دعوے کر لیے اور اس مقصد کو ہی سمجھا جو آپ لے کر آئے، اس مشن کو ہی نہیں اپنایا تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یہی بات ہے جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمائی اور مصطفیٰ کہ دین ہم اگر تمام کہ اپنے آپ کو آپ کا ایماندار تک پہنچا دو کہ دین ساری سرکار آپ کی جاتے کرانی۔ اگر وہاں تک نہیں پہنچ پائے تو باقی تو دلچاری دور رہتی ہے، باقی تو دلچارا ہنگامہ ہے، اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہے۔ علی جان تو آخر میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا مقصد کیا تھا، کیا پریشانی تھی، کیا فکر تھی، کیا غم تھا۔ دنیا جس طرح آج فساد کا شکار ہے،
اس سے کبھی بھی آپ کو کار کا شکار ہے۔ آج تو آپ چلتے چلتے ہیں، آپ کی جان مال کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ جس دنیا کا سفر کرتے ہیں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس وقت قافلہ ایک منزل سے دوسری منزل 10 میل کا فاصلہ 20 میل کا فاصلہ آرام سے نہیں کر سکتا۔ دودھ لیتے تھے اور مقابلہ کرتے تھے، قتل ہو جاتے تھے، باقیوں کو غلام، عورتوں کو غلامیاں بنا دیا جاتا تھا، جائیداد سونا چاندی مال مویشی سب چھین لیے جاتے تھے اور وہ ان کا حق ٹھہرتا تھا۔ اور یہ جو مال وہ لوٹتے تھے اس کا ایک حصہ اس دور کی دو بڑی بڑی طاقتوں کو، کچھ ایران کے ماتحت تھے، کچھ رومن کے ماتحت، دو سپر پاورز تھے، دو بڑے بڑے شیطان تھے۔ تو جو مال لوٹتے تھے وہ ایران کے جو ماتحت لوٹ مار کرتے تھے وہ لوٹ مار کا حصہ ایران کو دیتے تھے۔ جو رومنز کے ماتحت تھے، رومن امپائر کے ماتحت تھے، وہ لوٹ مار کا حصہ کچھ غلام، کچھ لونڈیاں، کچھ سونا چاندی وہ ایسے روم کو دے دیتے تھے۔ اب یہ ان کا حق ہے، اب ٹیکس ادا کر دیا لوٹ مار کا، اب یہ حق ہے۔ دنیا میں ہر طرف لوٹ مار کی، اور کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ وہ دوسرے قبیلے کا آدمی ہے، اس کو میں قتل نہ کروں تو کیوں نہ کروں، دوسرے قبیلے کا آدمی ہے۔ وہ عورت ہے وہ تو دوسرے قبیلے کی ہے، کہ اس میں عزت لوٹوں کو کیا خرابی ہے، دوسرے قبیلے کی، میرے قبیلے کی نہیں۔ یوں ایک قبائلی نظام، ایک غلامی کا نظام، لوٹ مار دہشت گردی کا نظام، اس کو اغارات کہتے ہیں، یہ نظام ہر طرف رائج تھا۔ اور ایک ذات گرامی کو یہ حکم دے دیا گیا کہ یہ نظام ختم کر دیا اور اس کی جگہ اللہ کا بنایا ہوا نظام نافذ کر دو۔ ایسے روم کو ختم کر دو، اسرائیل ایران کو ختم کر دو، یہ بڑے بڑے قبائل کے لوٹنے والے یہ سردار ہیں، سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دو، ایک نئی دین پیدا کرو، نئی قوم، نئی امت پیدا کرو جو اپنی جان دینے والی ہو، اپنا مال قربان کرنے والی ہو، لوٹنے والی نہ ہو۔ ابھی یہ کام اتنا بڑا کام تنہا آمد اس کو کر دیا جائے۔ پوری انسانیت کی اصلاح، پوری دنیا کی اصلاح، اور یہ کہ اللہ کے کلام کو وصول کرنا، اس کو خود سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، آگے قوم سے عمل کرانا، اور اس کی روشنی میں ایک عدل کا، انصاف کا نظام قائم کر دینا، یہ ان کو کمیشن تھا۔ اور اس کے لیے آپ نے زندگی کا ایک ایک لمحہ قربان کرنا، اللہ کے پیغام کو وصول کیا، اس کو سمجھا، اس پہ اور اسے عمل کروایا، اور اس نظام کو پوری دنیا میں نافذ کر دیا۔ بلکہ جانے لگا یہ ہے کار نبوت۔ آپ اگر اسکول چلا رہے ہیں تو آپ کے اسکول چلانے کا یہی مقصد ہونا چاہیے۔ آپ اگر کسی عدالت میں جج ہیں تو آپ کی پوری زندگی کا یہی مقصد ہونا چاہیے۔ آپ اگر قاضی ہیں، سربراہ مملکت ہیں، وزیر ہیں، امیر ہیں، آپ کو بھی ہیں، آپ کی زندگی کا یہی مقصد ہونا چاہیے
جو آقا نامدار کی زندگی کا مقصد تھا. اس مقصد کو سوچیں، سمجھیں، اپنائیں. یہی سیرت طیبہ کی اصل جان ہے. ہمارے ساتھ یہ مصیبت یہ پڑ گئی ہے کہ ہم نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوئے ہیں، جز بنائے ہوئے ہیں. جو ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے، پسند آ جاتا ہے، وہ اپنا لیتے ہیں، باقی چھٹی کر دیتے ہیں. نہیں دوست ہے. آپ نے کہا کہ یہاں دائیں پاؤں پہلے رکھیں گے، حضور کی سنت ہے. بالکل ہے. حضور کو کدو پسند ہے، آپ کے لیے کدو کھائیں گے، بہت اچھا. کبھی بات ہے جزائے ہم کو ایسی پکڑی باندھیں گے، حضور نے ایسی پکڑی کبھی باندھی نہیں، بہت اچھا ہے. یہ بھی اتباع ہے. ہم کو ایسا چوکا پہنیں گے، بہت. لیکن دوستو یہ سب اجزاء ہیں. کل حضور کے مشن کا نام ہے، حضور کے مقصد زندگی کا نام ہے. اس کو اپنائیں اور حضور کے مشن کو اپناتے ہوئے آپ سے ادھر ادھر کھلو گزار نہیں ہوگی. کوئی چیزیں چھوٹ بھی گئی، کوئی اجزاء رہ بھی گئے تو کوئی پرواہ نہیں، معافی کرنا. لیکن مشن ہی نہیں اپنایا، ادھر ساری زندگی کا دکھ کھاتے ہیں، اتباع نہیں ہوا. حضور کے مشن کو ہی نہیں اپنایا اور خاص کر چوکا خاص کی پکڑیاں باندھے تھے، کوئی اتباع نہیں ہوا. حضور کی زندگی کو اپنائیں، حضور کے مشن کو اپنائیں. اور دوست اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں. حضور کی سیرت طیبہ صبح دوپہر شام ہر وقت اس کو حفظ جان بنائے رکھیں. جتنا زیادہ سے زیادہ وقت اس کے لیے نکالتے جائیں، حضور کی سیرت طیبہ کی مختلف سے مختلف نئی سے نئی کتاب پڑھتے چلے جائیں. اور آپ نے میرا سر میں آپ جتنی دیر قرآن مجید پڑھیں گے آپ اللہ کے ہم نشین ہوں گے، اور جتنی دیر حضور کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے آپ حضور کی محفل میں ہوں گے. تو آپ کو دعویٰ نہیں ملتا ہے.